السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الآخر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ انگن بے شمار درود و سلام ہو کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر پر۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اپنی امت محمدیہ مرحومہ کو ایک آگاہی، ایک نصیحت اور فکر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم کو اپنے پچھلی گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اقوام کی خبریں نہیں آئیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو بڑی ہی کربناک سختیاں پہنچی، وَالضَّرَّاءُ، اور بہت زیادہ دکھ تکلیف کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا، والذین آمنوا، والضراء والسراء حتی زلزلوا، یہاں تک کہ وہ ان کے قدم لرز گئے، کانپ اٹھے، گھبرا گئے وہ، اور یہاں تک کہ ان کے رسول اور والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ان کے ساتھ جو ان کے ایمان والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے بے ساختہ ہو کر کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے اور بہت جلد آئے گی۔ اور اسی ضابطے کو رب تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں بیان کرتا ہے، احسب الناس ان یقولوا آمنا، تمام لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لے آئے بس یہی کافی ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ کے خادم بھی کہلاتے ہیں۔ ایک دن نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے کہا، سعد آج تم مانگو، آج تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، خادم تھے، انہوں نے کوئی دنیاوی مال و متاع نہیں مانگا، بلکہ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے صرف ایک دعا کر دیجیے کہ سعد جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے بلکہ شرط قبولیت بخش دیں گے، مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ جب جب سعد دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سعد ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس کی دو شرطیں ہیں۔ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ اس کی قبول ہوتی ہے جو حلال کھاتا ہے اور حلال کھلاتا ہے، جو حرام سے بچتا ہے اور آرام سے اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہے۔
کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سعد آج مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تو اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ سعد آج کے بعد جب بھی، حالانکہ وہ حلال اور حرام میں، حق اور باطل میں تمیز کیا کرتے تھے، سعد آج کے بعد جب بھی کھائے حلال کھائے، اللہ تبارک و تعالی جب بھی بچے حرام سے بچے۔ اور پھر سعد بن ابی وقاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی۔ تو یہ ایک نسخہ ہے، حلال اور حرام میں تمیز آ جائے آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، قبول ہوں گی۔ تو سعد بن ابی وقاص نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسند احمد اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیے سب سے زیادہ سختیاں کن پر آتی ہیں؟ کہا الانبیاء، سب سے زیادہ اس دنیا میں جو سختیاں آتی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں۔ پھر کس پر؟ ثم الصالحون، پھر جو نیک صالح اچھے لوگ ہیں نا، نیک متقی پرہیزگار، ان کے اوپر آتی ہیں۔ فالامثل من الناس، پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ صالحین میں افضل ہوتے ہیں، یبتلی الرجل فی دینہ فی حسب دینہ، او کما قال علیہ السلام، اور پھر بندہ اور بندی، اللہ کے بندے اور خواتین اب جائزہ لیں اپنا، جو جتنا زیادہ دین کے اندر عمل کر رہا ہوتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسی حساب سے اس دنیا میں اس پہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، کیونکہ یہ ایک نماز دوسری نماز کے لیے جو کفارہ ہے نا، یہ نماز کے اندر کیا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ بڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس بات کو سمجھتے ہوئے میں اپنا موضوع کو آگے لے کے چلوں گا۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، آپ کا بھی میرا بھی اصلاح بھی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ وہ دوست ہوتے ہیں جن کے اوپر خوف نہیں ہوتا، یعنی جو آگے آنے والے مراحل ہیں کل قیامت کے دن کے، اس کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، ان کو بغیر خوف کی زندگی گزارتے ہیں۔ ولا هم يحزنون، اور دنیا میں جو دکھ تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ چلتے ہوئے یہ آزمائش کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور مومن کا معاملہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، بڑا ہی عجیب و غریب ہے، عجب المؤمن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مومن ہر لحاظ سے خوش قسمت ہے، جب اس کے اوپر دکھ تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اور دکھ تکلیف چلی جاتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو مومن کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ کے دوستوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میں بتا یہ رہا تھا، یہ بندہ نماز میں ہوتا ہے نا، یہ قرب کے لیے آتا ہے۔ آگے بات چلے گی تو پہلے مفہوم ہی بتا دیں پورے موضوع کا، یہ قرب ہے۔ نماز کے اندر آئے ہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے لیے کفارہ، جمعے میں بھی آئے آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے لیے کفارہ، رمضان میں داخل ہوئے تمام رمضان کے روزوں کے تقاضے پورے کیے، قیام کیا، قرآن پڑھا اور عمل کیے، صدقات خیرات کیے، نیکیاں کی، سب کیا ہے قرب الی اللہ۔ اور پھر اس کے اندر اللہ کے پہلا عشرہ گزارا، دوسرا عشرہ گزارا، اب تیسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھ لیا، اور سب سے افضل ترین پورے سال کا سب سے افضل ترین عشرے میں ہم داخل ہو گئے۔ یہ بھی کیا ہے قرب الی اللہ کے لیے۔ اور جو معتقف حضرات ہیں ان کے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، رہبانیت احبار قرآن نے جو ذکر کیا ہے نا، اس کی مخالفت کی ہے، یہ دنیا سے ختم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، پہلے کے لوگ یہ ہوتے تھے اپنے اوپر خود ساختہ دکھ تکلیفیں ڈالتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو اکیلا کیا، غار میں چلے گئے، دور دراز میں جا کر عمل کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا آدمی تھا 500 سال تک لگاتار، اور اللہ بھی پھر قدردان ہے، وہاں پر پھر اس کو وہاں یعنی سمندروں کے بیچوں بیچ وہاں پر بس اس کو کیا تھا، ایک چشمہ تھا اور تھوڑا بہت اس کو کھانا پینا ایسے مل جاتا تھا، ایسی زندگی 500 سال تک عبادت کی۔
اور آخر میں کیا ہوا؟ رب نے جب اس کو جنت میں داخل کر دیا تو کہا رب تبارک و تعالی میرا اعمال جو 500 سال کے، کہا تیرے 500 سال کے اعمال، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں تم تو شمار ہی نہیں کر سکتے. کہا تو ایک آنکھ ہی ایک پلڑے میں رکھ دے اور باقی 500 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دے. آنکھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، 500 سال ایک طرف. پھر خود سمجھ گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہا اس کو لے جاؤ جہنم میں، یہ اپنے اعمال کا صلہ مانگتا ہے. کہا تو میری اگر جائے گا تو جنت میں رحمت سے جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم رحمت کی دعا کیا کرو، عمل تو کرو. قرب الی اللہ تو تمہیں ملے گی، جب قرب الی اللہ مل گیا اس کے بعد رحمت کا نزول ہو جاتا ہے. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ معتقف حضرات جو ہے نا، یہ کیا ہے، ایک دین کا بہترین ہماری جو روحانیت ہے، جو ایک انفرادی اور خلوت کے اندر عبادت ہے، وہ ہے قرب الی اللہ. جیسے نماز کے اندر تھوڑا سا سمجھاؤں گا اور پھر اپنے موضوع کو آگے لے. نماز کے اندر ہمارے پاس جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب چیزیں، بولنا حرام، کھانا پینا حرام، کوئی اشارہ، کوئی عبادت کرنا حرام، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز کے جو تقاضے وہ پورے کرنے. یہ کیا ہے؟ خلوت میں آ گئے، اللہ اور بندے کی گفتگو چل رہی ہے. یہی چیز اعتکاف والوں کے لیے بھی، بس یہ اشارہ کافی ہے. جو نماز میں جو آپ تقاضے پورے کرتے ہیں، جب بات چیت فضولیات نہیں کرتے، صرف اللہ سے التجائیں دعائیں کرتے ہیں، تو آپ نے اعتکاف میں بھی مرد اور خواتین اپنے آپ کو بند رکھنا ہے. اور خلوت میں اعتکاف کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ میں اللہ کی عبادت کے لیے بند کر لینا اور اپنے آپ کو جھکا لینا. اور یہی صحیح معنوں میں رہبانیت تو ختم ہو گئی، لیکن یہ رہبانیت کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کا، اللہ کے سامنے ابھی اپنی التجائیں اور دعائیں قبول کرنے کا ایک راستہ ہے یہ اعتکاف. تو اللہ کے دوست جو ہیں وہ قرب الی اللہ ان کو کیسے ملتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. دو چیزیں ہیں، ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں. یہ ہے اللہ کے دوست. ایمان کوئی بھی چیز، صحیح احادیث ہے، صحیح قوانین ہے قرآن کے، صحیح فرامین ہے، اس کو سن کر عمل کر لینا، اللہ پر ایمان آ گیا. اور وقت یتقون اور تقوی اختیار کرو. روزے کی بھی غرض و غایت کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کا کیا خوب مفہوم ذکر کیا ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہوئے پورے رمضان کو، پورے 11 مہینوں کو گزار لیں تو پھر آپ کا یہ رمضان عام 11 مہینوں میں بھی جاری ساری رہ سکتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خلق آپ کی زبان میں کوئی عیب نہ پائے، آپ کے اعمال میں فرشتے کوئی عیب نہ پائیں. جو بھی اعمال کریں صحیح ہونا چاہیے، اچھے عمل. اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں کوئی عیب نہ پائے، یعنی آپ کی زبان، آپ کے اعمال اور اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جانتا. آپ کا دل صاف شفاف ہونا چاہیے. یہ ہے تقوی. طبرانی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، بڑی جامع حدیث ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جو کم درجے کے جنتی ہوں گے نا، وہ دیکھیں گے جنت کے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے، بڑا ہی سایہ دار، لمبا چوڑا، حد نظر تک، اور بڑا ہی کشش والا درخت ہے. دل کھینچا جا رہا ہے. عام جو چھوٹے جنتی ہیں، چھوٹے طبقے کے، وہ دیکھ رہے ہوں جنت کے اندر سے، اس کے تنے میں سے کچھ سواریاں، جوڑے نکلیں گے، بڑے خوبصورت گھوڑوں پر سوار، اور اس کے اوپر لوگ سوار ہوں گے، اور ان کی پوشاکیں بڑی اعلیٰ نسل کی. لوگوں گھوڑوں کی لگامیں سونے کی، اس کے جو کجاوے ہیں موتی، زیورات، یاقوت، جو اعلیٰ نسل کی محلات میں لگے ہوتے ہیں وہ چیزیں، اور گھوڑوں کے بڑے بڑے پر ہوں گے. تو یہ اللہ کے بندے بندیاں اس گھوڑے پر سیر کر رہے ہوں گے، جہاں جہاں چار ہوں گے گھوم رہے ہوں گے.
یہ جو چھوٹے جنتی ہیں کم درجے والے وہ کہیں گے اے رب تبارک و تعالی یہ بتا ما بلغ ہؤلاء فی الکرامت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رب تبارک و تعالی یہ ان کو یہ درجہ یہ مقام ان لوگوں کو کیسے ملا؟ ہمیں تو یہ درجہ تو نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر کہے گا اے اللہ کے بندو یہ پتہ کون ہے؟ انہم یقولون یصومون وکنتم تفطرون، یہ وہ لوگ تھے جو روزے رکھا کرتے تھے، روزوں کے جو تقاضے تھے وہ پورے کیا کرتے تھے، اور تم کون تھے؟ حالانکہ جنت میں ہیں لیکن تم تفطرون، تم افطار کیا کرتے تھے، یعنی روزوں میں کوئی پتہ یہ لگتا ہے جب حدیث میں ہم غور کرتے ہیں ان کے اندر کوتاہیاں خامیاں تھی روزوں میں، جو پورے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے تھے، ایک صرف ان کے اندر یہ تھی، اس کی وجہ سے ان کو مقام ملا ہے۔ اور یقولون، اور یہ لوگوں کے اندر ایک صرف یہ تھی، یہ قیام کیا کرتے تھے، اور تو انتم تنامون وکنتم تنامون او کما قال، اور تم ایسے تھے سوتے رہتے تھے، قیام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، اب آپ اعتکاف میں بھی بیٹھ گئے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور اکثر و بیشتر میں بیان کرتا ہوں، تو آپ 2 رکعتیں ایسے بنا لیں جو سحری کے ٹائم آپ، کیونکہ اب عادت ہے ہماری، ہم اٹھتے ہیں 2 رکعتیں پڑھا کریں لازمی، اس کے بڑے ثواب ہے، بڑی فضیلتیں، بڑے جب یہ بات آئی ہے تھوڑی سی اس سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علیکم بالقیام فإنہ دأب الصالحین قبلکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم قیام کو لازم قرار دے دو، رات کے قیام کو، قیام اللیل کو، اس کو چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ یہ تم سے پہلے صالحین نیک لوگ جو قرب اللہ چاہتے تھے، اللہ کے دوست تھے، ان کا ایک شیوا تھا۔ اس کے فائدے دیکھیں، اور کم سے کم میں نے بتائی 2 رکعتیں، تو آپ رات جیسے شروع رات میں جب تراویح پڑھ لی 2 رکعتیں چھوڑ دیں، صبح کے ٹائم سحری میں پڑھ لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور پھر عام زندگی میں بھی معمول بنائیں اس کو، 2 رکعتوں کو، فجر سے پہلے اٹھ جائیں 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں کم از کم۔ پہلے جو ہمارے نیک صالحین لوگ ہیں، اسلاف ہیں، ان کے ہم طرز زندگی پر آ جائیں گے۔ فائدے دیکھیں اس کے، صرف یہ 2 رکعت پڑھیں، قیام اللیل کر رہے ہیں آپ، قربۃ الی اللہ ربکم او کما قال، اس سے ایک قیام اللیل سے قرب اللہ کا ملتا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کر رہا ہے نا قرب الی اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، یہ اعتکاف کر رہے ہیں، قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، اور یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ قرب الی اللہ۔ ومنہات للآثام، دوسرا اس کا فائدہ، تمہارے گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں، ومکفر للسیئات، اور آگے گناہ مٹھایا نہیں جا رہے، جو تم نے 11 مہینے کیے ہیں وہ مٹا دیے گئے، اس کے ساتھ آگے گناہوں کی روک تھام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے۔ اے اللہ کا بندے، اے اللہ کی بندی، تو اللہ کے اتنا قرب حاصل کر کے رمضان کا پورا عشرہ گزار دیا، پھر آخری عشرہ اعتکاف میں گزار دیا، پھر آخری طاق راتیں تو نے جاگ کر شب قدر کو تلاش کرنے میں گزار دی، قرب مل گیا، اب تو بچ جا۔ وہ پھر اس کے دل میں یہی القائی طور پر، خدا داد صلاحیت کے طور پر فوراً اس کو جگاتی ہیں، اکساتی ہیں، اس کو جھنجھوڑتی ہیں، وہ بچ جاتا ہے، اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی۔ اور پھر اس کے بعد جو بندہ تھک چکا ہے دوائیاں کھا کر، اپنی بیماریوں کے علاج کروا کر، کوئی سی بھی بیماری ہے، چاہے بڑی بڑی بیماریاں، اب تھک چکا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ فِي الْجَسَدِ او کما قال السلام، صحیح بیہقی کی حدیث ہے یہ، عبداللہ بن عباس جس کے راوی ہیں، صحیح حدیث ہے یہ۔ اور یہ قیام کرنا قرب الی اللہ،
गुनाहों की माफी तलाफी और आगे गुनाह का बचने का रास्ता। तीसरा सबसे बड़ा जो इंसान की, मेरी और आपकी सबकी कमजोरी है कि बस सेहतमंद रहूं, मैं बीमार ना हूं, बस ये हम सबकी ख्वाहिश होती है। तो ये क़याम करने से क्या है, तुम्हारे जिस्म की जितनी भी बीमारियां तुम्हें जाहिर हो रही है वो भी, और जो जाहिर नहीं है, पता ही नहीं है, बाद में हम टेस्ट करवाते हैं पता लगता है ये भी, लेकिन आप अल्लाह का कुर्ब हासिल हो गया, वो तमाम बीमारियों से निजात मिल जाती, छुटकारा मिल जाता है। ये है क़याम की बरकत। तो ये अल्लाह के जो कम दर्जे वाले जन्नती हैं सवाल कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ये इतना बड़ा मकाम इनको मिल गया, इतनी पोशाकें ज़ेब-तन, घोड़े पर सवार और सहरे कर रहे हैं, इतना बड़ा मकाम, कशिश इनके ऊपर चेहरों पर है। एक रोजे सही रखते थे, दूसरा क्या क़याम किया करते थे ये सही मानों में, और तुम सोते रहते थे, कम से कम 2 रकात ही पढ़ लेते ना। और सही तिरमिज़ी के अंदर एक हदीस है, और आप सबको 3 वजीफे हैं, ये सब याद हैं ये, लेकिन ये 3 वजीफे इस तिरमिज़ी की हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अगर ये सुबह पढ़ लिया जाए ना, उठने के बाद, जैसे हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर, उसके बाद जैसे उठ जाते हैं, नाक को हमने झाड़ा और उठकर बैठ गए, तो ये वजीफा पढ़ लिया करें, और इसके फायदे भी देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सबको याद है। इसके साथ फिर इस दुआ में क्या इजाफा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, ईदैन की तकबीरात में पढ़ते हैं जो, ये दूसरा वजीफा अलग से भी आता है। तीसरा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये पूरा हो गया। पूरी क्या हुई ये दुआ, उठ के बैठे, दुआ पढ़ी, और हमने वुजू करने से पहले दांत साफ करने, बिस्तर पे ही बैठे हुए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते हैं, फिर उसके बाद जो तुम कोई भी दुआ करोगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी, रद्द नहीं होगी। इसके बाद तुम नमाज पढ़ोगे, सिर्फ 2 रकातें ही पढ़ोगे, वो मकबूल होंगी अल्लाह की बारगाह में, रद्द नहीं होंगी। और फिर उसके शुरुआत दिन की ऐसी हुई है, फिर आप सुबह उठ के फजर की नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, फिर अपने काम काज पे भी गए, फिर आपने जोहर की नमाज पढ़ी, कुछ ना चाहते हुए गलत काम भी हो गए, बातें हो गई, किसी का दिल दुखाया, लेकिन आपने शुरुआत अच्छी की है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों से बचाएगा, कुर्ब इल्लल्लाह मिल जाएगा। ये है फायदा। अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, कुर्ब इल्लल्लाह के लिए छोटे छोटे से वजीफे, छोटे छोटे से अमल करना पड़ेंगे। ये इतना बड़ा जो मकाम मिला, छोटे दर्जे वाले जन्नती कह रहे हैं कि ये क़याम किया करते थे। रब तबारक व तआला खुद कहता है, वो यक़ूलून तुनफ़िक़ून व कुंतुम तबख़लून, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये इतने मालदार भी नहीं थे, मालदार होना भी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला मालदार हो, ऐसा सखी अल्लाह को बहुत महबूब है। लेकिन ये क्या करते थे, जो खर्च चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, जितना इनके पास आता था अल्लाह के रास्ते में खर्च लाजमी किया करते थे। और तुम क्या थे, तुम मालदार भी थे, तब खलून, तुम बखीली किया करते थे। तीसरी सिफ्त जिसकी वजह से इनको मकाम मिला, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा हो ज्यादा खर्च करते रहा करें, रमजान हो गैर रमजान हो, बिसात के मुताबिक थोड़ा 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 थोड़ा, इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला अपने हाथों से आपका थोड़ा सा दिया, वो अपने अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं, उसको इतना रखता है, फिर ओहद पहाड़ के बराबर बना देता है। और चौथी सिफ्त क्या है, यक़ूलूना युजाहिदून अल अदु व कुंतुम तब जुनून, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया करते थे दुश्मनों के खिलाफ। इनके अंदर जज्बा था, जज्बा कभी भी फोत नहीं हुआ, बेदार रहता था। और तुम क्या थे, बुज़दिल बने हुए थे, यार जिहाद की तो बात ही नहीं करो, जिहाद की बात करें क्या पता जिहाद का मौका आएगा, तुम बहुत ज्यादा बयान करते हो, आओ तुम हमारे साथ चलो, तो ये डर जाते थे, बुज़दिल इख्तियार करते थे। ये चीज क्या है, ये 4 चीजें अल्लाह का कुर्ब
مل جاتا ہے. اور طبرانی کے اندر ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے صحیح حدیث ہے, یہ بھی واقعہ بڑا جامع واقعہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص لاغر کمزور کونے پہ بیٹھا ہوا ہے, غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اس کو. اور ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں نا جب کسی کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں یا وہ کمزور ہے, لاغر ہے, اس کی شکل سے نظر آ رہا ہے, ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ اوپری اثرات ہیں, کچھ یہ جنونی کیفیت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ایسی ہی کیفیت تھی. حدیث یہ بتا رہی ہے, واقعہ یہ بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا اس کے اوپر اس طرح کی کیفیت ہے, غشی کے دورے, انہوں نے کیا کیا, ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا شروع کر دی, یا اللہ اس کو صحت دے دے, عافیت دے دے. اللہ تبارک بتا, کیوں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے گفتگو ہوتی تھی ڈائریکٹ, فوراً کہا موسیٰ میں تمہاری کیفیت دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے جو تم دعا کر رہے ہو, اس کا اضطراب دیکھ رہے ہو, وہ میں محسوس کر رہا ہوں. تمہیں ایسا لگ رہا ہے یہ کوئی بیمار ہے, اضطرابی جو کیفیت ہے, اس کی شیطانی کوئی اثرات ہیں اس کے اوپر. ہاں رب تبارک بتا. کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں پتہ ہے یہ اضطرابی جو کیفیت اس پہ طاری ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس نے صرف میری رضا کے لیے اپنے نفس کو بھوکا رکھا ہوا ہے, یعنی یہ روزے سے ہے. آپ روزے کو معمولی مت سمجھے, آپ اللہ کے مہمان ہیں, آپ اللہ کے قرب اللہ, اللہ کے اولیاء اللہ ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم تو ایک دفعہ آئے ہو, اس پہ تمہاری ایک دفعہ نظر گئی ہے, اور تمہیں پتا ہے یہ میرا اتنا مقرب بندہ ہے, یہ میرا اتنا خاص دوست ہے, میں تو اس میں دن میں کئی دفعہ نظر رکھتا ہوں, اس کے اوپر نظریں رکھتا ہوں. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تم اب اس کے پاس آئے ہو, اس کے لیے دعا کر رہے ہو, تم اپنے لیے دعا کرو اس کے لیے, تم اس کو معمولی مت سمجھو. اور یہ اس کی دعا میں اتنی برکت ہے, یہ جب بھی کسی کے لیے اپنے لیے کچھ مانگتا ہے یا دعا کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا, فوراً شرط قبولیت بخشتا ہوں. اور آپ بتائیں اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کا روزہ, روزے کے تقاضے پورے کر رہا ہے, مستجاب الدعوات بن گیا. ہم جو عمل کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہم کر رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں, جنت کے داخلے مل رہے ہیں, ہمیں بڑا مقام مل رہا ہے, چھوٹے جنتی رش کر رہے ہیں. یہ مقام کیسے ملا؟ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بغیر سوچے سمجھے, ہم اس کو سمجھیں. نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, مسند احمد اور ترمذی میں حدیث ہے, کہا ایک دفعہ ایک خاتون آئی نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, آ کر کہنے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ہم مردوں کے بارے میں اتنا کچھ سنتے ہیں کہ فلاں مرد کو یہ مقام, فلاں یہ جنتی میں سردار, فلاں یہ ہو, اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں, اور پھر یہ ان کو جنگ کرتے ہیں, جنگ کے میدان میں جاتے ہیں, زندہ لوٹ کر آتے ہیں, غازی کہلاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, وہ ایک الگ مقام ہے, بڑا درجے ہیں. ہمیں بھی تو کوئی عمل بتا دیجئے, کوئی ہم عمل کریں, ہمیں بھی ایک مقام مل جائے, ہم خواتین کو بھی کوئی ہم خاص بن جائیں, ہم اللہ کی بندیاں خاص مقرب قرب اللہ مل جائے ہمیں. نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام سا جو عمل ہو رہا ہے زندگی کے اندر, اسی کو کہا کہ استقامت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ کر لو. حدیث میں نا صحیح مسلم کی, قل آمنت باللہ ثم استقم. ایمان والے اور ایمان والیاں یہ ہوتی ہیں ایک بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد استقامت اختیار کر لیتے ہیں, وہی بہت ہے ان کے لیے. اذا صلت المرأة خمسها, اے اللہ کی بندی تو جا, خواتین کی طرف سے آئیے, تو بھی سن لے اور اپنی خواتین کو, جماعت کو یہ جا کر بتا دے کہ نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 4 عمل بتائے ہیں, یہ عمل مستقل مزاجی کے ساتھ آخری سانسوں تک کرتے رہنا, چھوڑنا نہیں. کہ دن میں 5 ٹائم کی مقرر وقت پر نماز پڑھ لینا, اس پہ کوتاہی نہ کرنا. اپنے گھروں میں, یہ عورتوں کے لیے فرض نماز گھر میں ہی ہے نا, تو وہاں مقرر وقت ہو, فوراً 5 نمازیں پڑھ لینا.
وصامت شہرہا، رمضان مبارک کے روزے آ جائیں ایک مہینے کے، وہ روزے رکھ لینا. اب یہ بات آئی ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ سوالات آتے ہیں اس کے، اور عقیدہ سے متعلق بھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. اور مخصوص ایام کے اندر عورتوں کے اوپر روزے معاف ہو جاتے ہیں، صرف اسی کیفیت میں جو ان کی کیفیت چل رہی ہے رمضان میں، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہوتے ہیں. ہاں دائمی مریض جو ہے، دائمی مریض کے لیے کفارہ ہے، فدیہ ہے اس کا. لیکن جو عام ہے، صحیح ہے، ایک عارضی بیماری مرد کو آ جائے یا عورت کو آ جائے، روزے چھوٹ گئے، وہ پھر عام دنوں کے اندر بعد میں کفارہ نہیں، فدیہ نہیں دیں گے. وہ کیا ہے، اس کا کفارہ روزے کا روزے ہی رکھنے ہیں. صحیح حدیث میں ابو داؤد کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کی جماعت کو کہا جب تمہارے مخصوص ایام آ جائیں تو تم نے روزے بھی چھوڑ دینے ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دینی ہے. بعد میں پھر جب صحیح دن آ جائیں اس میں جو جتنے روزے چھوڑے تھے روزے رکھنے ہیں، نمازیں نہیں رکھنی، نمازیں نہیں پڑھنی. نمازیں کی کوئی قضا نہیں ہے. ایک اور مسئلہ نکلتا ہے عقیدے سے متعلق جو ہم خود ساختہ بنائے ہوئے نا، قضائے عمری کا کوئی جواز نہیں ہے. اگر قضائے عمری ہوتی تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے یہ بڑے اہم رمضان مبارک کے روزے ہیں، روزے کو تم نے بعد میں رکھنا ہے، اور پھر نمازیں جو چھوٹی ہیں 7 دن کی 10 دن کی وہ بھی پڑھنی ہے. نہیں، نبی علیہ السلام وضاحت کے ساتھ صحیح حدیث ہے کہ تم نے اس کا کفارہ، روزوں کا کفارہ یہ ہے روزے رکھنے، فدیہ نہیں دینا، اور نماز معاف ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے پوری زندگی جو یہ 7 دن یا 10 دن رہ گئی. تو اس عورت کو یہ کہا کہ پہلا تو تم نے کرنا ہے 5 ٹائم کی مقرر وقت پر نماز پڑھنی ہے. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے، زندگی کے اندر استقامت کے ساتھ 1 مہینے کے رمضان مبارک کے روزے رکھنے ہیں، پورے کرنے، اس کی گنتی رہ جائیں بعد میں پورے رکھ لو. دائمی مریض ہیں تو فدیہ دے دو. وحافظت فرجہا، تیسرا کام اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لینا مستقل مزاجی کے ساتھ. اگر یہ کر لیا قرب اللہ کی طرف آ گئی تو. چوتھا آخری کام وطاعت زوجہا او کما قال علیہ السلام، اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کر لینا، نافرمانی مت کرنا. جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں جنت میں دوزخ کے اندر ایک خواتین کی جماعت تمہیں بہت لمبی تعداد میں دیکھ رہا ہوں، اس میں سب سے بڑا سبب خرابی یہ ہے تم اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، زبان درازی بہت ہے تمہارے اندر. دیکھیں ہیں چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے کام ہیں. نماز پڑھنا الحمدللہ پڑھتی ہیں، روزے الحمدللہ رکھے جاتے ہیں، شوہر کی اطاعت وہ بھی کرنی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ آج کے بعد سے. اور پھر اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت رکھ کرنی ہے. قیل لها ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنہ شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک خواتین کی جماعت، ایک خواتین کی عورتوں میں سے ایک تو رہنما بن کے جو آئی ہے، سفیر بن کے آئی ہے، اپنی جماعت کو جا کے کہہ دے اگر یہ تم 4 کام استقامت کے ساتھ کر لو گی تو پھر کل قیامت کے دن تمہارا ایسا اتنا بڑا مقام ہوگا. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے تم خواتین کی جماعت کو ندائیں لگائی جائیں گی جو اس 4 کام کو مستقل مزاجی سے کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی. ہے کیا چھوٹا سا کام، لیکن کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا مقام، 8 دروازے. یہ خوشخبری کس کو دی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی کہ 8 دروازوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی عام نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی شخصیت کو آواز دی جائے گی وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہوں گے. وہ اور الحمدللہ آپ نے اعتکاف کیا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اعتکاف سے متعلق اور چھوٹی سی تھوڑا سا بیان جو ہے آج الحمدللہ 2 حافظوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، تھوڑی سی ان کے لیے بھی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا جائے تاکہ ان کا بھی اور ایمانی جذبہ اچھا ہو جائے. تو قرآن مجید میں اعتکاف سے متعلق 2 آیتیں ہیں.
اور بھی مسئلے ہیں اشاروں میں ملتی ہیں بہت ساری، لیکن یہ وضاحت کے ساتھ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ میرے بندے اس خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر طواف کی غرض سے آئیں گے، اعتکاف کی غرض سے آئیں گے۔ اعتکاف کا لفظ آ گیا وَعَاكِفِينَ، اور رکوع اور سجود کے غرض سے آئیں گے، تم اس کو پاک صاف رکھنا۔ ایک دلیل یہ ہوگی کہ مسجد اعتکاف، یعنی اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ جب تم اعتکاف میں مرد اور خواتین بیٹھ جاؤ، پھر جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ تم نہیں کر سکتے جب اعتکاف و معتکف ہو تم۔ یہ بھی کیا ہوا؟ اعتکاف مسجد میں۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے خبریں آتی ہیں کہ مدرسہ بنایا ہوتا ہے علاقے کے اندر، تو وہ فتویٰ لے کے آتے ہیں اور وہاں فتویٰ لے کر آ کر بیان کر دیتے ہیں کہ مدرسے میں بھی یہاں پر اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تراویحیں ہوتی ہیں، تو اعتکاف خواتین کر سکتی ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جامع مسجد میں ہی اعتکاف ہوگا، جہاں پر بالخصوص جو علماء حضرات نے، محدثین نے باب قائم کر کر اور مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے جس جگہ میں خطبہ ہوتا ہے، جامع مسجد میں خطبہ ہوتا ہے، وہیں پر اعتکاف ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ طاق راتوں میں جاگ سکتے ہیں۔ شب قدر انشاءاللہ معتقد کو تو بالخصوص ملے گی انشاءاللہ، آپ کو بھی میسر ہو سکتی ہے، گھر کے اندر آپ جاگیں طاق رات میں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بچے کچھ ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ اتنا زیادہ لمبی رکعتیں، بڑے بڑے قیام نہیں کر سکتے، قرآن مجید کے بڑے بڑے صورتیں نہیں پڑھ سکتے، وظائف نہیں پڑھ سکتے، التجائیں نہیں کر سکتے، مختصر سا کوئی جامع وظیفہ بتا دیے، اگر وہ صرف یہی ایک وظیفہ پڑھ لیں، اسی وظیفے سے ہی ان کو شب قدر نصیب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تو درگزر کو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے درگزر کر، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بھائی یہی بس وظیفہ ہی پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہی ان کے لیے کافی وافی ہوگا۔ اور یہاں بیان ہو چکا ہوگا، لیکن میں بھی تھوڑا سا صدقہ جاری کے طور پہ حصہ ڈال دیتا ہوں، یہ مسئلے بھی سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب 20واں روزہ ہوتا اور 21ویں شب ہوتی، تو اپنے مرد و خواتین کو یہ حکم کرتے کہ تم نے آج کی رات جو عبادت کرنی ہے مسجد کے ہال میں کرنی ہے، اپنے خیمے میں نہیں کرنی۔ 21ویں شب جو ہے پوری رات طاق رات جو ہے آپ نے یہیں، جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں پر آپ نفل بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے اور سجدے بھی کریں گے، شکرانے کے طور پہ کچھ بھی مانگنا ہے یہیں پر۔ خواتین اپنے ہی پنڈال میں، خیمے میں نہیں جائیں گے۔ ہاں کسی ضروریاتی چیز کے لیے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں کچھ لینے جانا ہے، پانی گئے، واپس آ کے پنڈال میں یہ صحن میں بیٹھ گئے، یہیں پر یہ آپ جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی پورا سلسلہ پوری رات جاری رہے گا۔ فجر کی نماز آپ جماعت سے ادا کریں گے امام کے پیچھے، پھر اس کے بعد آپ فجر کے بعد پھر اگر درس ہو رہا ہے، پھر آپ اپنے خیمے میں جا کے درس بھی سن سکتے ہیں، وہاں پر جا کے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد پھر آگے جو راتیں دن آئیں گے، پھر آپ اس میں جاگے بھی اٹھے بھی، وہ اپنے خیمے میں ہی اپنے آپ کو بند کرنا ہے۔ جیسے نماز میں آپ نے پھر فضولیات گفتگو سے بھیجا، اور جو آج کل الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس میں ٹائم کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ہے آپ نے۔ اور یہ پھر جبھی اگر آپ نے صحیح معنوں میں یہ تقاضے پورے کر لیے، پھر وہ نبی محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایک شب قدر مل گئی آپ کو اپنی زندگی میں اور پھر اسی طرح چلتی رہی، تو پچھلی امتوں کی جو 850 سال تک عبادتیں کر کر، جنگی لباس پہن کر لوگوں نے وقت گزارا، عبادت کے اندر گزارے، 1000 سال سے اوپر ان کی عمریں ہوتی تھی، نبی علیہ السلام فکر مند ہوتے تھے، موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب، اس فکر مندی کے سبب یہ کہا کہ آپ کو ایک رات دی جا رہی ہے شب قدر، اس میں اللہ کے بندے اور بندیوں سے کہیے، یہ دعا کرتے رہیں اللہم انک
इन्नका अफ़ूवुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, और जाग कर गुजारे, ये 5 रातें जागें और क़ुर्ब इलल्लाह मिल जाए इनको, और यही इनके लिए काफ़ी वाफ़ी हो जाए। और 1000 महीनों से बढ़कर, यानी 1000 महीनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो 83 साल 4 महीने बनते हैं। इस तरह आप फिर अपनी हर साल एतकाफ करते हैं, करती हैं, तो फिर वो हज़ारों से ऊपर आपकी उम्रें चली जाएंगी अल्लाह के यहाँ। उम्मत मोहम्मदिया फिर क्या है, अल्लाह के कुर्ब में कितने करीब हो जाएंगे, ये जन्नत के आला मकाम के दर्जे पर होंगे। और नबी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्न हाज़िल क़ुलूब तज़दउ कमा यज़दउल हदीद इज़ा असाबहुल मा, जैसे ये लोहा जो होता है ना, लोहे को पानी लगता है, लोहा जंग आलूद हो जाता है, इसी तरह तुम्हारे जो दिल है ना वो भी जंग आलूद हो जाते हैं। तुम्हें पता नहीं लगता, कुछ बातें कुछ अमल ऐसे हो जाते हैं, दिल जो है ना जंग आलूद हो जाते हैं। सहाबा ने बोला उमा जला हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सही बैती की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। इसका फिर जला कैसे, इस जंग को हम कैसे धोएं? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ्फिफीन, ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जिसकी वजह से तुम्हारे दिल जो है जंग आलूद हो चुके हैं। कहा कसरतु ज़िक्रिल मौती व तिलावतिल कुरान, कसरत से मौत, अपनी जिंदगी को याद रखना। ये जो हमने ये रमजान गुजारा, शायद कि ये आखिरी रमजान ना हो हमारी जिंदगी का, ये नमाज पढ़ी है शायद आखिरी नमाज ना हो, ये हमने तराबियां आज पढ़ी शायद आखिरी तराबियां ना हो, ये दर्स दे रहे हैं कहीं आखिरी दर्स ना हो, ये वाज़ो नसीहत सुन रहे हैं कहीं आखिरी ना हो। सहाबा इकराम में ये तर्ज जिंदगी होता था, वो आखिरी हर अमल को आखिरी समझते थे। कसरती ज़िक्रिल मौत, ये कसरत से मौत को याद रखना ये होता है। वो तिलावतिल कुरान, कसरत से कुरान मजीद को याद करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना। इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही मेहनत के साथ याद किया, फिर इसके पीछे इनके असातिज़ा की भी मेहनत है, फिर बिलखुसूस इनके माँ बाप की, इनके रिश्तेदारों की है, तो फिर ये पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर इस्तकामत की ज़रूरत है। इसी तरह इसको याद रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, कल क़यामत के दिन फिर क्या सवाब होगा, क्या अजर होगा। थोड़ी सी 5 मिनट में मैं अपनी बात को समेटता हूँ। अपनी बात को समेटते हुए, ये फजीलत को बयान करते हुए, तो बड़ी मुफीद बात है और बड़ा इससे फ़ायदा होगा। तो रब तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में जो हफ़ाज़ हैं, हम उसके ईमान लाकर अमल करने वाला बना दे, कुरान मजीद को याद करने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सुनने सुनाने वाला बना दे। कल क़यामत का दिन होगा, महशर के मैदान से पहले सब कब्रों से उठ रहे होंगे। ये हाफिज साहब भी, हाफिजा भी, हमारी ख़वातीन भी माशाल्लाह आजकल बड़ा शौक़ है, वो भी हिफ्ज़ करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी याद रखती हैं, तो उनके लिए भी है ये। तो ये भी कब्र से उठेंगी। इनकी कैफियत कैसी होगी? वही जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे देखा ना, कमज़ोर से थे, तो वहाँ एक कैफियत बयान की जा रही, कमज़ोर से ये हाफिज और हाफिजा होंगी, लेकिन इनके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत अच्छा लिबास पहना हुआ, खुशबू से मुअत्तर एक इंसानी शक्ल में एक बंदा चल रहा होगा। जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां वो बंदा चल रहा है। ये ताज्जुब करेंगे, मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं जहां जहां जा रही हूं, ये मेरे पीछे पीछे वजह क्या है? बोलेंगे ये अल्लाह के बंदे, एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत शक्ल वाले, एक मुअत्तर, तेरे पास इतनी बेहतरीन खुशबू, इतनी अच्छी पोशाक, इतना बेहतरीन, तू कौन है? कहा आज मैं रब की अदालत में, तू जा रहा है, आज मैं रब की अदालत में तेरा सुप्रीम वकील हूं। हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, उसका वकील हूं मैं तेरा। आज तू चुप रहेगा, आज तेरा केस जो है वो मैं लड़ूंगा अल्लाह की अदालत में। तूने पूरी जिंदगी जो है मेरे लिए तूने गुजार दी, अपनी गला को खुश किया, तूने थकाया, अपने आप को लागर किया, कमजोर किया। आज मैं तेरा केस लड़ूंगा। रब की अदालत में पहुंच जाते हैं। ये रब तबारक व तआला और अल्लाह तबारक व फौरन पहचान लेगा ये कुरान है। क्योंकि हाँ, कुरान कैसे आना हुआ? कहा रब तबारक व तआला ये हाफिज साहब हैं, ये हाफिजा साहब हैं, साहिबा हैं। तो हाँ, क्या रब तेरी रजा के लिए इन्होंने ये कुरान पढ़ा, पूरी जिंदगी वक़्फ़ की और इस्तकामत के साथ रहे, और आज भी याद है इनको, तेरे लिए जिंदगी वक़्फ़ कर दी, अपना गला खुश किया, रोजे से थे लेकिन फिर भी ये पढ़ते थे, याद करते थे, रात को अपनी टांगों को थकाते थे।
رب تبارک و تعالیٰ پھر حافظ اور حافظہ کے سر کے اوپر تاج رکھے گا، بہترین لباس پہنائے گا. ربی زد ہوں، اے رب اور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے تاج بھی رکھے گا حافظ اور حافظہ کو، اور لباس بھی پہنائے گا. اور پھر اس کے کیا کہنے، کیا رشک ہوگا، کیا دیکھنے والے دیکھیں گے. اچھا حافظ خاموش کھڑا ہوا ہے کیونکہ وکیل کے ذہن میں سارے سوالات ہوتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. ہاں قرآن تو نے کہا میں نے نواز دیا. کہا رب اس کے پیچھے اس کے ماں باپ بھی تو ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر کر کسی خدمت کی، ان کو لے کے جاتے تھے، پڑھتے تھے، بعض دفعہ یہ بدک جاتے تھے، بعض دفعہ پٹائی ہوتی تھی، سختی ہوتی تھی، یہ متنفر ہونے کی کوشش ہوتی تھی، ان کا ذہن پلٹ رہا ہوتا تھا. ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار ان کو سمجھاتے تھے اس کا یہ ثواب، رب نے یہ انعامات دینے، ہمیں بھی دینے تھے تمہارے ذریعے، تمہیں بھی دینے. پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کے سر پہ بھی ایسا تاج رکھے گا اور ایسا بہترین لباس پہنائے گا. اور تاج نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، صحیح ترمذی میں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری کے اندر یہ دیگر احادیثوں کا مفہوم ہے. اور تاج ایسا ہوگا، یہ جو آپ سورج اور چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ابھی 14ویں کا چاند گزرا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا آب و تاب سے کتنا چمک دھمک رہا ہوتا ہے، اور پھر سورج کی روشنی اتنی تیز ہماری آنکھیں فوراً بند ہو جاتی، اتنی تیز. کہا وہ تاج کی جو ماں باپ حافظ کے ماں باپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، جوڑا پہنا جائے گا، اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اور روشنی سے وہ آنکھیں بند نہیں ہوں گی بلکہ منور روشنی ہی روشنی پھیل رہی ہوگی. یہ جو چاند اور سورج ہے وہ بھی ان کے آگے ماند پڑ جائیں گے. ان کے ماں باپ کا بھی کیا کہنا ہوگا. اور پھر رب تبارک و تعالی، یہ حافظ صاحب کہیں گے رب یہ تو جو کچھ مانگا میرے کہنے سے دیا ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو سلطنت بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، آج تو پورے کائنات کا بادشاہ ہے، تو بھی تو کچھ اپنی طرف سے عطا کر. تیری رضا کی خاطر انہوں نے حفظ کیا، تیری رضا کی خاطر قیام اللیل کی، بات تو صحیح ہے. اور رب پھر عطا کرے گا. پھر پتہ ہے کیا رب کہے گا، حافظ ادھر آ جاؤ، اقرأ وارتقی کما ترتل فی الدنیا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر بہترین انداز میں پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، رب کے جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ. یہاں سے 6666 آیتیں کم و بیش یہ پڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، اور کیا مقام ہوگا، کیا بلندی ہوگی. سب رش کریں گے یہ کون لوگ ہیں، یہ کون مرد اور خواتین ہیں جو اتنے بڑے درجے پہ، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اور بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کچھ لوگ ان حافظوں سے ان کے دوست احباب تھے، رشتہ دار تھے. بعض نے تعداد ذکر کی، تعداد ضعیف حدیثیں ہیں لیکن ہم تعداد ذکر نہیں کرتے. رب جس کو چاہے گا ان کے کہنے سے ان کو شفاعت بھی نصیب کرے گا حافظوں کو، کہ جس کو چاہتے تم سے اللہ کی رضا کی خاطر یہ محبت کرتے تھے تم سے، تم ان کو لے جاؤ اور ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. کچھ خطا کار ہوں گے، لغزشیں ہو چکی ہوں گی ان سے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر ان حافظوں سے، حافظہ سے وہ محبت کیا کرتے تھے. لگاؤ تھا کہ اللہ نے ان کے سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہے. اللہ کی رضا کی خاطر یہ وہ اگر کچھ بولتے ہیں تو قرآن کا زیادہ ورد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جھکتے ہیں، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کر دے گا. تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور اس پر ان کو واضح و نصیحت کریں. اور پھر آج کل جس کا دور ہے اس کو سمجھ کر بھی پڑھیں، اور پھر ترجمے کو غور کریں، اور پھر اس کو درس نظامی کی طرف بھی بچوں اور بچیوں کو لے کے آئیں.